وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آپ نے بتایا کہ کسی بھی سماج یا قوم کی ترقی کا دار و مدار نوجوانوں پر ہوتا ہے، مگر آج جو نوجوان ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں جب تعلیم لینے جاتا ہے تو نصابی جو نظام ہے وہ اس میں قید ہے۔ نصابی نظام جہاں پر اس کو سماج کو کچھ دینا ہو، سماج کو کچھ انویٹ کرنا ہے، تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے مسلسل ایک بہت ہی طویل ترین نصابی نظام ہے۔ گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پی جی، یہ سارا تمام ہونے تک 35-40 سال نکل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اور اس تعلیمی نظام میں ایک سلیبس بھی جو ہے، نصاب جو ہے محدود ہے، جس کو ہم 2 حصوں میں علم کو تقسیم کر چکے ہیں کہ ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے۔ جب ہم دنیاوی علم کہنے جاتے ہیں تو اس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں، اور جب ہم دین کا علم لینے جاتے ہیں جب ہم دین کا علم لینے جاتے ہیں تو اس میں دنیا کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو یہ ایک لینتھی جو پروسیجر ہے علم حاصل کرنے کا، اس پر کیا کہیں گے؟ وہاں تو تعلیم ہوتی ہے اسکول میں، لیکن تربیت گھر میں اور سماج میں اور مسجد میں ہوتی ہے۔ اگر تربیت کا پہلو ہمارے کانوینٹس میں، ہمارے انگلش میڈیم اسکولس میں مسنگ ہے تو اسے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا گھر میں۔ گھر کا تربیت کا ماحول، مسجدوں کا ماحول، محلے کا ماحول ایسا ہو جو کمپنسیٹ کرے۔ اسی لیے SIO، GIO اس طرح کی تنظیمیں کام کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہاں اسکول میں وہ یہاں پرووائڈ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں، کم ہی صحیح، انگلیوں پر گن سکتے ہیں، جنہوں نے 23-24 سال کی عمر میں گلوبل لیڈرشپ اختیار کی، انوویشنز کیے ہیں، 8-10 انوویشنز اپنے نام پر پیٹنٹڈ ہیں ان کے۔ تو جو کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر سے کریٹو ہوتے ہیں، اور جب 24 سال 23 سال میں IIT بامبے وغیرہ سے نکلتے ہیں تو تب تک ان کے نام پر 8-10 پیٹنٹس رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے نوجوانوں کو دریافت کرنا ہے۔ تو طویل عمر کی ضرورت نہیں ہے، کم عمری میں بہت بڑا ایفیکٹو کام کر سکتے ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ نوجوان جو ہے ریولوشن لاتے ہیں، اور ایک سویلائزیشن اور ایک تمدن کے لیے اگر نوجوان اپنا مقصد بامقصد اگر ہو جائے تو جو ہے ایک نیا تمدن اور ایک سویلائزیشن ہو سکتا ہے۔ تو نوجوانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے؟ نوجوانوں کو بامقصد زندگی بسر کرنے کے لیے اشد ترین ضرورت ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہو۔ جن کے پاس گول نہ ہو، جن کے پاس ہدف نہ ہو، وہ ایک پریکاہ کے مانند ہے، ایک تنکے کے مانند ہے، ہوا جدھر چاہے اسے اڑائے لے پھرے۔ جن کی زندگی میں کوئی ہدف ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ پر توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ پیرنٹس کا کام ہے، محلے کا کام ہے، مسجدوں کا کام ہے کہ بچپن سے لوگوں کو، بچوں کو بڑا سوچنا سکھائیں، بڑا بننا سکھائیں۔ اور ہم اگر وہاں نہیں ہے تو ہمارے اسکولوں میں اس طرح کے سیمینار ہو، جماعت کے پلیٹ فارمز پر اور دیگر ملی فورمز پر، SIO اور GIO کے فورم پر، وہ مقصد کیا ہو، ہر فرد کا الگ الگ ہوگا۔ کوئی سائنٹسٹ بنے گا، کوئی سوشل سائنٹسٹ بنے گا، کوئی بہت بڑا بزنس مین بنے گا، کوئی ڈپلومیٹ بن سکتا ہے، کوئی سیاستدان بن سکتا ہے۔ یہ صلاحیت کو آئیڈینٹیفائی کرنا 12-14 سال کی عمر میں یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے بچوں کے اندر کی صلاحیتوں کو فائنڈ آؤٹ کریں، اور کیسے کیا جاتا ہے اس کا ایک پروسیس ہے، وہ معلوم کیجیے یہاں کے ذمہ داروں سے۔ اس کے ذریعے سے 12-14 سال میں بچے کو معلوم ہو جائے کہ میں یہ ہوں، I can be a businessman, I can be a scientist, I can be an innovator۔ یہ اگر معلوم ہو جائے 12-14 سال کی عمر میں، پھر انشاءاللہ اس راستے پہ چلے گا۔ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو کن اصولوں اور کن ضابطوں کا پابند ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بڑے مقاصد کو پانے کے لیے پہلے تو میں نے کہا کہ مقصد طے ہونا چاہیے۔ وہ طے ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، آدمی دریافت کرے میرے اندر کیا ایپٹیٹیوڈ ہے، کیا استعداد ہے، یہ معلوم کرے، یہ ہو جائے۔ دنیا میں جو لوگ بھی بڑے بنے ہیں اس میں انٹیلیجنس
یا صلاحیت اس کا جتنا رول ہوتا ہے اس سے زیادہ محنت کا ہے، فوکسڈ ہونا ہے، ایکسو ہونا ہے. جو آپ بننا چاہتے ہیں زیادہ وقت اس پر گزرنا چاہیے. جیسے اب ہمارے نوجوانوں کا اسکرین ٹائم لے کر دیکھیے، بہت سے نوجوان جو ابھی میرے پاس ریسرچ بھی موجود ہے، امریکہ کا، انڈیا کا نہیں ہے، تو اس میں 16-17 سال کی عمر کے نوجوان ایوریج اسکرین ٹائم 6 گھنٹے ہے. ایوریج یعنی کوئی بندہ 10 گھنٹے اسکرین میں رہتا ہے، کوئی لڑکا 4 گھنٹے اسکرین پہ ہوتا ہے. اسکرین ٹائم جس قوم کا 6 گھنٹے ہو، فوکس اگر اسکرین پر ہو تو وہ کچھ نہیں بن سکتے سوائے آوارہ بننے کے. تو جو اسکرین ٹائم 6 گھنٹے ہے وہ 6 گھنٹے فوکس ٹائم دے دیں. مجھے فٹ بالر بننا ہے تو 6 گھنٹے کی محنت کرے، مجھے انٹرپرینر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے تو 6 گھنٹے اس پر لگے، مجھے ریسرچ اسکالر بننا ہے تو 6 گھنٹے روزانہ لگے تعلیم کے علاوہ، مجھے IAS آفیسر بننا ہے تو روزانہ ایکسٹرا 6 گھنٹے لگے اسکول کی تعلیم کے علاوہ. فوکس اور محنت کے بغیر انسان بڑا نہیں بنتا. دیکھیے ملت اور قوم الگ الگ چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ قوموں کا عروج و زوال جب ہم کہیں گے تو اس میں ملت تو عالمی ہے، لیکن اگر انڈین مسلمس لیں تو بعض دفعہ ہم سینونیم کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو قوموں کی ترقی میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ ہے، چھوٹا سا کتابچہ، بناؤ اور بگاڑ. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو دنیا کو کچھ دیتی ہیں. یوسف علیہ السلام نے دنیا کو کچھ دیا، اس لیے ان کا نام آج تک باقی ہے. انبیاء کرام نے دنیا کو دیا. مولانا مودودی نے کہا کہ دنیا کو دینے کی قابلیت رکھتے ہیں وہی ترقی پاتے ہیں. سوال یہ کہ آج ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو یہ امت کے سامنے سوال ہے. اگر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں ملک کے ڈیولپمنٹ میں، ملک کے GDP میں، ملک کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں، ملک میں عورتوں کی جو اس وقت صورتحال ہے بدترین صورتحال، تو ان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں، ان کی عصمت کے تحفظ میں، انہیں عزت عظمت عطا کرنے میں اگر ہم کچھ کردار ادا کر سکیں تو ہماری ترقی ہوگی. تو یہ بنیادی اصول ہے کہ ڈو وی ہیو سم تھنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا سوسائٹی. یہ اگر ہم طے کریں، اور ہر آدمی الگ الگ چیز کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، تو ہم مل کر کنٹریبیوٹ کریں گے تو اس ملک کی ترقی ہوگی.